السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے عیسیٰ السلام کے بارے میں۔ یہ عیسیٰ السلام جو ہیں اللہ کے رسول اور نبی، قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جس کا ایک اور انفارمیشن کرسچنز لوگوں نے بھی اس کا ایک پرچار کر رکھا ہے، پروپیگنڈا کر رکھا ہے، یا ان کے کتاب کے حساب سے یا بائبل کے حساب سے عیسیٰ السلام کا پروپیگیشن ہوا ہے۔ تو معاشرہ جو ہے، جو انٹرنیشنل دنیا ہے، یعنی پوری دنیا کی میں بات کروں گا، یہ واحد پرسنالٹی ہے جو کہ کرسچنز بھی بلیو کرتے ہیں کسی فارم میں، اور مسلمز ایز وہ بھی بلیو کرتے ہیں عیسیٰ السلام کے بارے میں۔ تو عیسیٰ السلام کی سمجھیے اس وقت آپ کے معاشرے میں جو ایک پریویل کر رہا ہے وہ مکسچر ہے۔ ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جو ایک پروپیگیشن ہوئی ہے وہ ایک مکسچر ہے، یعنی مسلم پوائنٹ آف ویو بھی اویلیبل ہے مارکیٹ میں اور ایک کرسچن پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ان کی پرسنالٹی کے بارے میں ہیں جو آپس میں مل گئی ہیں۔ تو عام طور پہ یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا آدمی کہ بھئی یہ مسلم کانسیپٹ ہے یا کرسچن کانسیپٹ ہے۔ موٹا موٹا تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ کرسچنز کا اور مسلم کا ایک اپیرنٹ بلیف کیا ہے، موٹا موٹا تو ہر آدمی جانتا ہے، لیکن جب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ السلام کی جو پرسنالٹی قرآن میں مینشن ہے اور بائبل کے جو مینشن ہے اس میں ذرا سا فرق ہے۔ اس فرق کو میں یہاں پر کمپیریٹیو کروں گا، یعنی میں قرآنی آیات سے بیان کروں گا عیسیٰ السلام کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بائبل سے بھی میں کچھ ریفرنسز کوٹ کروں گا کہ ان کے بارے میں کیا سمجھا جا رہا ہے۔ زیادہ تر قرآن ہوگا، لیکن کچھ چند آیتیں بائبل کی بھی ہوں گی تاکہ آپ لوگوں کو اس کا ایک کمپیریزن بھی مل جائے۔ اور جو ہمارے عیسائی حضرات ہیں جو اس وقت سن بھی رہے ہیں لیکچر، جو معاشرے میں جو انٹرنیٹ پہ ہیں جو بھی ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ غور سے سنیں۔ ایک ویو پوائنٹ ہے مسلمز کا، کیا وہ اس پوائنٹ آف ویو پر کیا ان کا اوپینین بنتا ہے۔ جو کمپیریزن جب ہوگا تو بائبل کیا کہہ رہی ہے عیسیٰ السلام کے بارے میں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو بائبل کا تو وہ اپیرنٹلی جانتے ہیں، یا وہ لوگ نہیں بھی جانتے تو ان کے پریچرز پریچ کرتے آ رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو مولانا صاحب یا مولوی صاحب جو پریچ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ ایگزیکٹلی ٹیکسٹ بکس میں، یعنی قرآن مجید میں اور بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں۔ اچھا، اب ایسے تو عیسیٰ السلام کے بارے میں بہت سی باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں اور بائبل میں بھی بہت سی باتیں لکھی ہیں، لیکن میں جو اس وقت آج ٹچ کروں گا وہ پیدائش ہے، ناٹ ان ڈیٹیل، بہت ہی شارٹ فارم میں ٹچ کروں گا، اور پھر جو میسیج ہے عیسیٰ السلام کا، جو پیغام تھا وہ ڈسکس کریں گے، اور پھر فائنلی ان کی ڈیتھ، ان کی وفات ہوئی نہیں ہوئی، کیا کانسیپٹ ہے معاشرے میں، یا پھر وہ واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ پھر ایک اور آخر میں جو ہوگا تھوڑی سی میں چند بیسک آیات قرآن میں جو عیسائیوں سے ریلیٹڈ ہے وہ میں آیتیں بیان کروں گا، بیسک۔ ایسے کرسچینٹی میں بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں، تو ان کی جو بیسک فاؤنڈیشن کا جو ڈفرینس ہے کرسچن ورلڈ کا اور مسلم ورلڈ کا، قرآن نے 2-3 آیتوں میں ان کی وہ بیسک بتائی نہیں باتیں۔ اچھا، اب سب سے پہلے آپ پیج نمبر 1 پہ کھول لیں۔ اس میں وہ صفاتی نام عیسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو دیے ہیں، یہ صرف ریفرنسز میں پڑھوں گا۔ اس کا پڑھنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ السلام کو کیا مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں، ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران 3 سورت ہے، اس کی 45-45 آیت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ السلام کو کلمہ کا میننگ، عیسیٰ السلام جو ہے ایک کلمہ ہے، یعنی ورڈ آف اللہ، کلمہ اللہ کے پاس سے۔ یہ عیسیٰ السلام کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے کہ عیسیٰ السلام جو ہیں ورڈ آف گاڈ ہیں، کلمہ اللہ کی طرف سے، یہ ان کو آنر دیا اللہ تعالیٰ نے۔
میں جو آیتیں بتاتے جا رہا ہوں ورسز، یہ صورت نمبر یہ آپ قرآن میں چیک کر سکتے ہیں. میں نے صرف اس کا مین پوائنٹ بتانا ہے ان ریفرنسز میں. پہلے تو میں بتانا یہ بھی چاہوں گا کہ عیسیٰ السلام کا قرآن مجید میں 25 دفعہ نام آیا ہے. 25 ٹائم عیسیٰ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 ٹائمز ہے. دوسرا جو پہلا ورڈ تھا وہ کلمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا کلمہ فرام ہم. دوسرا سورہ النساء 4 اس کی 171 آیت 171 عیسیٰ السلام کو اللہ نے کہا روح اللہ کی. یعنی عیسیٰ السلام کا مقام ایک تو ورڈ آف گاڈ ہے، اسپرٹ آف گاڈ، روح ہمارے پاس سے، اللہ کی روح بھی ہیں وہ، یہ ان کا سٹیٹس ہے. پھر سورہ مریم میں 19 اور اس کی 12 آیت 21 سورہ مریم 19-21 آیت عیسیٰ السلام کو آیات اللہ کی کہا. اللہ کی آیات بھی ہیں، یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ عیسیٰ السلام، اللہ کی روح ہے، اللہ کی آیات ہیں. پھر سورہ مریم 19 اس کی 21 آیت میں رحمت، تمام انسانیت کے لیے رحمت بنایا اللہ تعالیٰ نے. آیت رحمت انسانیت کے لیے کس کو بنایا؟ عیسیٰ السلام کو. یہ سورہ مریم 19 کی 21. آل عمران میں 3 کی 49 میں اللہ نے فرمایا رسول اللہ کا، رسول ہیں وہ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول. سورہ مریم 19:30 نبی، اللہ کے پروفٹ نبی. اور سورہ مریم 19 کی 30 میں عبد، نوکر، سرونٹ، یا ہمارے یہاں نوکر سے زیادہ وہ اردو میں کہتے ہیں بندہ، زیادہ نوکر ویسے سمجھتے ہیں، حالانکہ سلیو بھی ہیں اللہ کے، بندے بھی ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ مسلمز کا بلیف ہے. کوئی مسلم نہیں اگر یہ ان چیزوں کو نہ مانے کہ اللہ کی روح کون ہے؟ عیسیٰ السلام. آیت اللہ کون ہے؟ عیسیٰ السلام. آیت اللہ معاشرے میں مروجہ کوئی معنی کچھ بنا دے کہ کون ہے آیت اللہ، وہ نہیں. یہ اللہ کی آیت اللہ کون ہے؟ عیسیٰ السلام. اللہ کی روح اللہ عیسیٰ السلام. آیت اللہ کا انگلش میں ٹرانسلیٹ سائنس آف گاڈ. کلمہ ورڈ آف گاڈ. روح اسپرٹ آف گاڈ. رحمہ مرسی فار مین کائنڈ، رحمت. رسول میسنجر، اللہ کا میسنجر. نبی پروفٹ، نبی اللہ کا. اور سرونٹ آپ. یہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی عیسائی جس سے میری زندگی میں آج تک بات ہوئی ہے، دیر از ناٹ اے کرسچن ان مائی لائف ٹائم جس نے یہ سن کے ایک کو بھی ریجیکٹ کیا ہو. ایک کو بھی، جتنے میں نے بیان کیا ہے ایک کو بھی کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا کہ ہم بلیو کرتے ہیں اللہ کو عیسیٰ السلام ورڈ آف گاڈ ہے، ہم بلیو کرتے ہیں مرسی ہے مین کائنڈ کے. تو وہ میں نے ان سے کہا یہ جو سٹیٹس ہے یہ مجھے آپ اپنی بائبل میں دکھائیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیر آر 3000 ڈفرنٹ ورژن آف دا بائبل. 3000 ورژن ہیں مختلف. اور کسی میں بھی یہ جو میں نے 1 2 3 4 5 6 7 ہیں یہ ان کی بائبل میں نہیں لکھا ہوا. یہ جو سٹیٹس ہے یہ ان کی بائبل میں نہیں ہے. جو بھی میں نے پڑھا آپ کے سامنے یہ صرف قرآن میں ہے. اور ہر عیسائی تقریباً بلیو کرتا ہے. سارے عیسائی بلیو کر رہے ہیں لیکن اپنی بائبل میں نہیں دکھا سکتے. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید سے بیان کیے ان کے مولویوں نے. ان کی بائبل میں تو لکھا ہوا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ اگر کوشچن آنسر میں بتانا چاہے، کبھی باہر بھی لوگ سن رہے ہیں، بتا دیں نہیں فلانی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ السلام کو ورڈ آف گاڈ کا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ سارے عیسائی بلیو کرتے ہیں لیکن ان کی بائبل میں نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنی آیات میں کیا آیا. سب سے پہلے پیدائش کو دیکھیں گے. آل عمران 3 اس کی 45 آیت ہے، 45 آیت ہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھ کو اپنے پاس سے کلمے کے ساتھ بشارت دیتا ہے.
اس کا نام المسیح عیسی ابن مریم ہوگا، اس دنیا میں اور آخرت میں وجی نمایاں ہوگا اور قرب رکھنے والوں میں سے ہوگا، اللہ کے قربت والوں میں سے ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی حضرت مریم کو۔ کیا کہا کہ فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ کو ایک کلمے کی بشارت، ورڈ فرام اللہ کے پاس سے کلمہ، اور اس کلمے کا پورا نام کیا ہے؟ المسیح عیسی ابن مریم۔ پورا نام یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت مریم سے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک کلمے کی بشارت ہے اور خوشخبری ہے، اور اس کلمے کا نام جو پرسنالٹی ہے اس کا نام ہے المسیح مسا ہوا عیسی ابن مریم، ابن مریم سمیت پورا نام۔ اور نو ونڈر پورے قرآن مجید میں کسی بھی پیغمبر میں کسی کی ماں سے منسلک نہیں ہے سوائے عیسیٰ السلام۔ تو نام میں ہی یہ، جیسے قرآن میں بشارت دی گئی یحییٰ علیہ السلام کی، قرآن میں ہے کہ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دی یحییٰ علیہ السلام کی، مگر یہاں تو باقاعدہ پورا نام بتایا المسیح عیسی ابن مریم۔ یہ فرشتوں نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہے، ورڈ آف اللہ عیسیٰ السلام کے بارے میں۔ تو یہ تو ہم کو یہاں سے پتہ چل گیا کہ عیسیٰ السلام کو قرآن مجید میں آپ دیکھیں المسیح خالی بھی کہا گیا ہے، صرف مسیح، پھر عیسیٰ بھی کہا گیا ہے، صرف کرائسٹ، عیسیٰ، عیسیٰ مین جیزس عربی انگلش میں، اور المسیح مینس کرائسٹ، صرف کرائسٹ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، عیسیٰ بھی کہا، اور عیسیٰ ابن مریم بھی کہا۔ قرآن مجید میں ان کو کس نام سے پکارا گیا؟ المسیح، عیسیٰ بھی الگ اور ابن مریم بھی، تینوں طریقے سے اللہ نے پکارا، لیکن اللہ نے ان کو پورا نام دیا تھا المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بشارت حضرت مریم کو دی گئی۔ تو اب چیپٹر جان ہے بائبل میں، نیو گاسپلز میں، اس میں یہ لکھا ہوا ایک جگہ، جان فرسٹ کہ بگننگ میں، شروع میں، ان دا بگننگ واز دا ورڈ، شروع میں کیا تھا؟ ایک ورڈ تھا، کلمہ تھا، اور وہ کلمہ کس کے ساتھ تھا؟ اللہ کے ساتھ، اور یہ کلمہ ہی خدا تھا۔ یہ بات سمجھ میں ہے آپ کو؟ یہاں تو بائبل میں یہ ورڈز مل جائے گی آپ کو۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں یہ نہیں لکھا دیٹ ورڈ از جیزس، یہ خود بولے گا وہ مولم، ان کا جو وہ ہے، جو ان کا پادری پریسٹ جو بھی ہے، وہ کہے گا دیٹ ورڈ از جیزس۔ میں نے دس از یو آر پٹنگ دا ورڈ ان دا بائبل، دا بائبل ڈزنٹ سے دیٹ، بائبل نے یہ نہیں کہا کہ دیٹ ورڈ از جیزس، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ قرآن میں تو واضح طور پہ کہا اللہ نے کہ ہم جو ایک بشارت دے رہے ہیں مریم کو، وہ ورڈ کی دے رہے ہیں، اور وہ ورڈ جو کلمہ ہوگا وہ اس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، باقاعدہ اس ورڈ کو کہا، لیکن بائبل میں یہ لکھا ہے شروع میں کلمہ تھا، اور وہ کلمہ اللہ کے ساتھ تھا، اور وہ کلمہ ہی اللہ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کلمہ عیسیٰ ہے، یہ نہیں لکھا وہاں پر، وہ لکھا ہے وہ کلمہ ہی اللہ ہے۔ یہ بائبل کی میں نے کوٹیشن اس لیے کوٹ کر دی کہ یہ معاشرے میں آپ جب کہیں گے یہ جو میں نے بولڈ کہا تھا، ورڈ نہیں کہا، تو وہ اس کو لیں گے، آئیں گے ورس، اور یہاں ورس میں جیزس نہیں کہا ہوا۔ اب آگے آئیے، جب یہ مریم کو جب بشارت دی گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ سورہ آل عمران 3 اس کی 47، قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اس نے کہا میرے رب، یہ کہ وہ کیسے میرے لیے بیٹا بنے گا، اور مجھے تو بشر نے ہرگز نہیں چھوا۔ کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جب وہ امر پورا ہو جاتا ہے بس بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر مریم علیہ السلام کہہ رہی ہیں کہ میری یہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، ولد بیٹا ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی سینکٹیٹی اور ان کے کیریکٹر کو یہاں پر آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ چھوا ہی نہیں۔ ظاہری بات ہے جب شادی ہوتی ہے، جب چھوتا ہے آدمی، ایسے تو نہیں چھو سکتا، نہ کیریکٹر ہے نہ شادی کو، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیے وہاں لکھا ہوا ہے کہ مجھے کسی بشر نے ہرگز، تو اللہ نے کہا اسی طرح، یعنی اسی طرح کہا کذالک، قال کذالک، اسی طرح، یعنی چھوئے بغیر، اسی طرح
اللہ تخلیق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے, کریٹ کرتا ہے. یخلق, یاد رکھیں, کریٹ. اللہ کریٹ کرتا ہے, تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے, اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے, وہ کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. یعنی بی اینڈ اٹ از. جیسے بائبل میں پہلے بک جینیسس میں لکھا ہے کہ پہلے وہ لائٹ تھی, روشنی تھی, اور سب اس نے کہا بی اور روشنی آ گئی, بی اینڈ اٹ از. یہ بائبل میں بھی ہے, ہو جا, ہو گئی, بس ہو گیا. تو قرآن مجید میں یہاں پتہ چلا کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا, تو اللہ نے, فرشتوں نے جواب دیا اسی طرح کہ بغیر چھوئے. اللہ فیصلہ کر لیتا ہے ایک حکم کا, امر کا, تو وہ کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. جیسے میں نے کہا پیدائش 1 کی 3 ہے, اور خدا نے کہا روشنی ہو جا, اور روشنی ہو گئی. یہ بائبل کا کوٹیشن ہے. یعنی کسی چیز کو کریٹ کرنے کے اللہ کو کمانڈ کرنا ہوتا ہے, ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. تو یہ بائبل میں بھی لکھا ہے. اس لیے میں نے کمپیئر کیا کیونکہ یہ بائبل میں پہلے چیپٹر میں جنیسس پیدائش میں لکھا ہوا ہے, اور 3 ورس میں کہ اس سے کہا روشنی ہو جا, ہو گئی. تو عیسیٰ السلام بھی ہو جا, ہو گئے. تو یہ کریشن کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح ہمارے یہاں قرآن مجید میں ڈیٹیل میں تو الگ ہے آیتوں میں, مگر صرف میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے ڈیٹیل میں. عیسیٰ السلام کی جو پیدائش ہے وہ ہو جانے سے ہے کہ اللہ کا, اور وہ کریشن ہے کہ اللہ نے انہیں تخلیق کیا, کریٹ کیا, تخلیق کیا. اچھا, اب آپ نیکسٹ پیج پہ آئیں گے تو یہاں سے مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ بائبل میں ایک گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو ہے اور ایک گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک ہے. گاسپلز ان کے یہاں 4 گاسپلز ہیں مین مشہور, مارک, میتھیو, لوک اینڈ جان. تو گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو اور گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک کے اندر ایک جینیالوجی بتائیے جیزس کرائسٹ کی. جینیالوجی کا آپ مقصد یہ سمجھیں کہ وہ جو ایک ہمارے یہاں جو ہوتی ہے نا نسل شجرہ. تو عیسیٰ السلام کا شجرہ بتایا جا رہا ہے, جو ہمیں ابھی سے بتایا ہے کہ ان کا نام کیا ہوگا, عیسیٰ ابن مریم. لیکن انہوں نے ان کے فادرز کریٹ کیے کہ یہ اس نسل سے ہیں عیسیٰ السلام. اور آپ دیکھیں, صرف یہ دیکھیں آپ نیچے کہ لوک کے اندر 3 کی 23 سے 31 میں 1 سے لے کے 41 نام ہیں. یعنی یہ باپ دادا بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کے, یہ باپ تھا. یعنی 41واں نام دیکھیں لوک نے بتایا 41 یوسف کے والد جو ہوئے وہ ایلی, اور پھر متات, پھر لاوی. اس طرح آپ پیچھے پڑھتے چلے جائیں تو انہوں نے کتنے بتایا ان کے باپ دادا, 41. اور میتھیو نے 1 چیپٹر ہے اس کا, میتھیو 6 سے 16 میں 26 بتائے. 26واں نام کون سا ہے, یوسف. وہاں 41واں یوسف ہے, یہاں اس کا 26 ہے. یہ ان کے باپ دادا بتا رہے ہیں, یوسف کے باپ یہ ہیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں ایلی ہے, وہ کہہ رہے ہیں یعقوب ہے. یوسف کے باپ یعقوب کہہ رہے ہیں میتھیو, اور یوسف کے باپ وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں, ایلی. اور وہ 41 نام دے رہے ہیں, یہ 26, اور ایک بھی نام کامن نہیں ہے. یعنی ایسے باپ, یعنی عیسیٰ السلام کے والد کے 41 نام ادھر ہیں اور 26 نام ہیں, کوئی بھی کامن نہیں ہے سوائے یوسف کے. اور کوشش وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے باپ کریٹ کریں. 83 ٹائمز بائبل میں آیا سن آف مین, سن آف مین, سن آف مین. مرد کا بیٹا, مرد کا بیٹا, آدمی کا بیٹا, آدمی کا بیٹا, مین کا بیٹا, مرد کا بیٹا. اور 13 ٹائمز آیا ہے سن آف گاڈ. یعنی عیسیٰ السلام کو بیٹا خدا کا 13 دفعہ لکھا ہوا ہے بائبل میں. لیکن جو چیز نوٹ کرنے والی ہے, 23 ٹائمز قرآن میں لکھا ہوا ہے سن آف مریم, بیٹے مریم کے. اور بائبل میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا انہیں مریم کا بیٹا, ایک دفعہ بھی مریم کا بیٹا نہیں کہا. جس طرح پکارتے ہیں نا ابن مریم, جیسا اللہ کہہ رہا ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم, ابن مریم, ابن مریم. قرآن مجید میں 23 ٹائمز آیا ان کا ذکر مریم کے بیٹے, مریم کے بیٹے, مریم کے بیٹے, 23 ٹائمز. اور کوئی کرسچن ڈینائی نہیں کر سکتا کہ وہ مریم کے بیٹے تھے, کوئی کرسچن. کنفیوژن باپ میں آ رہی ہے کہ سن آف گاڈ تھے یا سن آف مین تھے. تو یہ میں سرسری سی سمجھیے برتھ کی ہم نے
ڈسکس کر لیا، ڈیٹیل میں نہیں کیا، میں نے پہلے کہا تھا. اب ہم دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کتاب دی، کیا دیا ان کو. سورہ آل عمران تیسری صورت ہے، اس کی 47 اور 46. فرشتے ہی کہہ رہے ہیں کنٹینیوٹی میں، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اور یعنی وہ اللہ اس عیسیٰ کو کتاب، یعنی اس کے معنی لکھائی کا، اور حکمت یعنی دانائی کا، اور تورات کا یعنی قانون کا، اور انجیل یعنی خوشخبری کا علم دے گا. دیکھیے لکھا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ. عیسیٰ السلام کو فرشتے کہہ رہے ہیں، وہ جو بشارت دی گئی تھی، فرشتے کی بشارت دی جا رہی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں وہ علم دیں گے، اللہ تعالیٰ علم دے گا عیسیٰ السلام کو کتاب کا. دیکھیں کتاب لکھا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کا، وَالتَّوْرَاةَ، اور تورات کا، اور انجیل والانجیل، اور انجیل کا. یہ کتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ 4. اور پوری دنیا کے کرسچنز اپنی بائبل پڑھ کے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان، مارک، میتھیو، لوک اینڈ جان، لوک، ان کے حساب سے عیسیٰ السلام نے گاسپل بتائی، بس دیٹس اٹ. انجیل بتائی صرف کہاں لکھا ہے؟ اس میں بائبل میں لکھا ہے کہ جیسس واز پریچنگ دا گاسپل. مارک میں لکھا ہے، میتھیو میں لکھا ہے، لوک میں لکھا ہے، سب نے لکھا ہے کہ عیسیٰ السلام کیا بتائے تھے؟ گاسپل، ایونگیل، انجیل. چاروں گاسپل رائٹرز یہ لکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ السلام جو تھے وہ گاسپل پریچ کرتے تھے، انجیل پریچ کرتے تھے. لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے؟ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اس کو علم دیا جائے گا کتاب کا، وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. تو میں نے عیسائیوں سے پوچھا، جو میں جن سے ڈسکس کرتا رہا ہوں، میں نے آپ کون سے پریفر کریں گے؟ عیسیٰ السلام کو کتاب کی بھی نالج تھی، وژڈم کی نالج تھی، تورات دا لا کی نالج تھی، اینڈ دی گاسپل دا گڈ نیوز، چاروں کی نالج تھی. تو کہنا آئی پریفر دس. یہ میں عیسائیوں سے بات کر رہا ہوں، میں ایسے ہی میں نہیں بات کر رہا ہوا میں. ان کی کتاب میں صرف گاسپل لکھا ہوا ہے، صرف انجیل بتا رہے تھے عیسیٰ السلام، اور وہ انجیل کو لے کے پوری دنیا پتہ نہیں کہاں بتانا چاہ رہے ہیں، اور اس کا اتنا پرچار کیا. آپ ہمارے معاشرے میں بھی، میں نے کہا کنفیوژن، کہ ہم بھی یہی بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ السلام انجیل لائے تھے. کیوں یہ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل؟ یہ قرآن کی آیت نہیں معلوم کیا لوگوں کو؟ تو یہ جو ہے نا، یہ پہلے تو میں نے اس لیے بتا دیا کہ خوشخبری، انجیل، تو 4 چیزیں عیسیٰ السلام کو ملی. تو آپ کو میں نے کہا تھا ایک تو برتھ ہوئی، ابھی آیا میسج، کیا ان کو دیا گیا، کیا انہوں نے، ظاہری بات ہے انہوں نے کتاب کا علم دیا جائے تو کتاب بتائی. آگے لکھا ہے نیکسٹ آیت میں 46 میں، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں کلام بات کرے گا، اور وہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہوگا. یعنی کیا ان کو جو ملے گا، ان کو کتاب ملی، ان کو حکمت ملی، اور تورات ملی، اور انجیل ملی. تو لوگوں سے وہ یہ علم ہے جو نالج دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، وہ گہوارے میں اور بڑوں کے دونوں میں بات کرے گا. وہ کلام جو کرے گا لوگوں سے، وہ چھوٹی عمر میں بھی، گہوارے میں بھی، اور بڑوں کی عمر بھی بات کرے گا. کیا بات کرے گا؟ جو اس کو نالج ملی ہے کتاب کی، اور حکمت کی، اور قانون تورات کی، اور انجیل خوشخبری کی. چاروں کی بات کرے گا. وہ صرف انجیل نہیں بات کر رہا وہ. ہاں جو عیسائی مان رہے ہیں وہ مانتے ہیں گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، وہ کہ انجیل بتا رہے تھے جو ان کی بائبل میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں یہ لکھی ہیں باتیں. اب انہوں نے کیا کیا دیا وہ ہم دیکھیں گے، کیا کیا انہوں نے بیان کیا یا ان کو کیا کیا ملا. سورہ مریم 19 اس کی 30 ورس. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب یہ عیسیٰ السلام کا کوٹ ہے. عیسیٰ السلام نے، یعنی اس نے کہا، بے شک میں اللہ کا نوکر ہوں یا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا. یہ قرآن مجید میں جہاں یہ آیت ہے، اس کا کانٹیکس یہ ہے، مریم حضرت جب وہ لے کے آئی تھی عیسیٰ السلام کو چھوٹی عمر، یعنی گہوارے میں بات کی انہوں نے. تو انہوں نے کہا، پہلا جملہ کہا انہوں نے قرآن کے اندر، آپ جب پڑھیں گے تو پہلا جو ہے قال انی عبد اللہ، کہ کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں یا نوکر ہوں. آتانی الکتاب، مجھے دی گئی انجیل، مجھے دی گئی کتاب. جو وہاں 4 چیزیں سب سے پہلے تھی، جو اللہ فرشتے میں بشارت میں کہا تھا، وہ تو فرشتے دے رہے ہیں کہ اللہ انہیں علم دے گا کتاب کا. اللہ فرشتے بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ السلام کو یہ علم دیا جائے گا.
جب عیسیٰ السلام آتے ہیں تو پہلا سٹیٹمنٹ جب کہتے ہیں قال انی عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب مجھے دی گئی کتاب، جو اس 4 علم کا پہلی چیز کی بات کی انہوں نے، انجیل کی بات نہیں کی، کتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا گیا۔ تو یہ عیسیٰ السلام کا اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو سب سے پہلا جو سٹیٹ عیسیٰ السلام آن کے کہتے ہیں، دنیا سے خطاب کرتے ہیں، جو میں نے کہا تھا میسیج انہوں نے کیا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی، جو 4 چیزیں بتائی تھی فرشتے نے، اس میں پہلی چیز کا ذکر کیا، پہلے انہوں نے مجھے دی گئی کتاب، اور کہا مجھے نبی بنایا گیا۔ یہ انہوں نے گہوارے میں بات کی، ادھیڑ عمر میں نہیں، گہوارے میں، سب سے شروع میں۔ آگے دیکھیے کیا کہا، یہ کنٹینیوٹی میں سورہ مریم 19 اس کی 31 اور 32 آیت، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اور جہاں کہیں میں ہوں، وہ عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں جہاں کہیں میں ہوں مجھے برکت والا بنایا گیا، اور مجھے صلاۃ نماز کے ساتھ اور زکاۃ جواز کے ساتھ وصیت کی گئی جب تک میں زندہ ہوں، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں، اور مجھے ہرگز جبر و سختی کرنے والا نہیں بنایا گیا۔ یہ عیسیٰ السلام نے آن کے کیا کہا کہ جہاں کہیں بھی میں ہوں مجھے برکت والا بنایا گیا، اور مجھے صلاح اور زکاۃ کا وصیت کی گئی ہے۔ صلاح جو ہے وہ کیا ہے، نماز، جیسے نماز ہم پڑھ رہے ہیں ویسے عیسیٰ السلام نے پڑھی۔ کیا عیسائی پڑھتے ہیں نماز؟ عیسائی تو نماز نہیں پڑھتے، ان کا وہ صلاۃ جو عیسیٰ السلام جب بتا رہے ہیں کہ مجھے وصیت کی گئی صلاۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ، تو کون سی نماز کے ساتھ وصیت کی گئی؟ ہم رسولوں کے فالوورز ہیں، یہ یاد رکھیں آپ، ہم مسلمان جو ہیں ہم تمام رسولوں کے فالوورز ہیں، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے اور ہم مسلم ہیں۔ کسی رسول نے آن کے کوئی نئی بات تھوڑی بتائی، وہی بات بتائی جو اللہ ان کو وصیت کی۔ اب ان کو وصیت گئی نماز کے ساتھ یا زکوٰۃ کے ساتھ، تو ہم وہی نماز پڑھ رہے ہیں، وہی زکوٰۃ دے رہے ہیں جو ان کو دی، ان کو کہا گیا، ہم تفریق تھوڑی کر رہے ہیں۔ عیسیٰ السلام کی تعلیم میں یا جو موسیٰ السلام کو جو قرآن کے اندر سب سیم ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ آپ مجھے کوئی بھی آدمی آن کے کسی بھی لیکچر میں یہ نہیں بتا سکتا کہ عیسیٰ السلام کچھ اور بتا رہے تھے، موسیٰ السلام کچھ اور بتا رہے تھے، ابراہیم کو السلام کچھ اور بتا رہے تھے، سب سیم ہے۔ تو عیسیٰ السلام کو وصیت کی گئی نماز کے ساتھ اور زکوٰۃ کے ساتھ، وہی نماز اور زکوٰۃ جو ہم دے رہے ہیں وہ تو نہیں دے رہے، وہ تو نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ زکوٰۃ دے رہے ہیں جو ہمیں کہا گیا زکوٰۃ دینے کو۔ اور لکھا ہوا ہے جب تک میں زندہ ہوں، ما دمت حیا، یعنی جب تک وہ زندہ ہیں، جب تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں قائم ہیں، اور جب تک وہ نماز زندہ ہیں وہ صلاۃ پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ قائم۔ تو ہر آدمی جب زندہ ہوتا ہے جب ہی کرتا ہے۔ تو اگر وہ زندہ ہے، اگر میں اسے آگے پتہ چلے گا جب ان کو آئے گا تو وہ صلاۃ بھی قائم کیے ہوئے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہوں گے اگر وہ زندہ ہیں۔ اور مجھے اپنی والدہ پہ خاص طور پہ لکھا ہے، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں، میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں، اور مجھے ہرگز جبر و سختی کرنے والا نہیں بنایا گیا۔ یعنی یہ بات خاص طور پہ عیسیٰ السلام نے کہا کہ میں اپنی والدہ پہ رحم، مطلب جبر یا سختی کرنے اپنی ماں پہ نہیں ہوں، مجھے رحم کرنے والا بنایا گیا۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ آپ سوچئے کہ نارملی قرآن مجید میں بھی لکھا اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، اولاد کو یہ تلقین کی جاتی ہے قرآنی آیات میں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رحم دلی کریں، آپ شفقت سے پیش آئیں۔ لیکن عیسیٰ السلام خاص طور پہ آن کے اپنی والدہ کہہ رہے ہیں، والد کا یہاں ذکر نہیں ہے، والدہ کہنا ہے، صرف والدہ لکھا عربی میں، والدتی، صرف اپنی میں ماں پر رحم دل ہوں، یا وہ کیا والدہ کے ساتھ نیکی کروں، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں، اور وصیت کی گئی میں اپنی والدہ پہ نیکی کروں، اور وصیت یہ کی گئی میں جبار یعنی جبر کرنے والا یا سختی کرنے والا ہرگز نہیں ہوں۔ تو عیسیٰ السلام اپنی والدہ پہ سختی نہیں کر رہے تھے۔ لیکن بائبل میں ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے، بمطابق بائبل عیسائیوں کے قائد جونا میں
جان 2 اس کی 4 میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے اس سے کہا، یعنی مسیح عیسیٰ جو ہیں وہ اپنی ماں سے کیا کہتے ہیں؟ اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ہے، ابھی میرا وقت نہیں آیا. یعنی وہ یہ میں نے کوٹ کیا ہے بائبل کے اندر، جیزس نے اپنی ماں کو ماں نہیں کہا، عورت تیرا میرے سے کیا کام. اور جبکہ یہ بائبل میں لکھا ہوا دکھا سکتا ہوں میں کہ اپنی ماں باپ کی وہ کہہ رہے ہیں مطلب رحم سے پیش آؤ، رحم کرو، لیکن اپنی ماں کو کبھی انہوں نے ماں بھی نہیں کہا، عورت. یعنی کون آدمی پوری دنیا کے اندر، یہاں لکھا ہے میں اپنی والدہ پہ، اسی آیت میں دیکھیں وہ برم بھی والدتی، یہ اس لیے کمپیئر ہو رہا ہے کہ یہ آپ سوچیں کون سی چیز کو آپ سلیکٹ کریں گے. کمپیریزن ہے کہ جو اپنی ماں کو عورت کہتا رہا کبھی ماں نہیں کہا اس نے بائبل میں، تو یہ پیغمبر کی شان ہے کیا؟ تو میں نے کرسچن سے جب بات کی کہنے لگے کیونکہ وہ سن آف گاڈ ہے، وہ ماں تو ایک اور ماں کا اس کا وہ نہیں ہے مقام جو ماں کا ہوتا ہے، اصل میں وہ تو ایک یوز کیا گیا تھا سن آف گاڈ پیدا کرنے کے لیے. میں نے یہ آپ کہہ رہے ہیں اپنے یہاں پر، بائبل میں نہیں لکھا. بائبل میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ عورت کیا کہ بات کر رہے ہیں، یہاں لکھا ہے. اب آپ قرآن میں لکھا ہے کہ خاص طور پہ لکھا مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں اور مجھے ہرگز جبر اور سختی کرنے والا نہیں بنایا. یہ قرآن کی وہ ہے تعلیم. تو آپ یہ سوچیے عیسیٰ السلام ایسے پیش آ رہے تھے اپنی ماں کے ساتھ، یا اے عورت میرا تیرے سے کیا کام؟ کون سی چیز آپ سیٹ کریں گے؟ whether your choice is yours کہ whether you select this or you select that. یہ ریفرنس میں نے اس لیے لکھ دیا. سورہ آل عمران 3 اس کی 55 آیت ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھ کو متوفی وفات دینے والا ہوں، پورا کرنے والا ہوں، تجھ کو اپنی طرف رافع بلند درجے میں کرنے والا ہوں، اور تجھ کو ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں پاک کرنے والا ہوں، اور قیامت کے دن تک ان لوگوں کو فوقیت والا بناؤں گا جو تیری اتباع کریں گے، ان لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں. پھر تم میری طرف رجوع کیے جاؤ گے، پس میں تمہارے درمیان حکم کروں گا، فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو. اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب آ رہا ہے ان کی وفات کی طرف، کہ ان کی وفات کے بارے میں کیا لکھا ہوا. دیکھیے یہاں واضح طور پہ لکھا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے انی متوفی کا. آگے میں پوری بات آگے بعد میں پڑھوں گا، لیکن یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ عربی میں اور ایون اردو لینگویج میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں موت کے لیے. ایک تو موت جس کے انگریزی میں ہوگا ڈیتھ، اور دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے متوفی یا وفات. وفات جو اردو کا لفظ ہے وہ توفا سے، توفا یعنی ورڈ ہے عربی کا، روٹ لیٹر وفا لفظ ہے عربی کا، اس سے بنا متوفی، اسی سے بنا وفات. یہ ایک ہی اس کی سملیرٹیز ہے، مطلب اسی سے بنا. تو اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا میں تجھے موت دوں گا، کیا کہا؟ میں تجھے وفات دوں گا. یہ بات سمجھنے کی ہے. تو اب یہ متوفی جو لفظ ہے ہمارے معاشرے میں اردو لینگویج میں یہ میرے خیال اس میں بھی آتا ہے، کبھی خبروں میں آتا ہے کہ بھائی فلانے کی متوفی جو ہے قبرستان میں آپ کے لکھا ہوتا ہے متوفی، یعنی کیا مطلب کہ جس کی وفات ہو گئی. آپ سمجھ میری بات؟ تو اللہ نے یہ کہا کہ بے شک میں تجھے وفات دوں گا، لیکن ترجمے جو کرتے آ رہے ہیں آج تک یہاں پر اس کی جگہ وفات نہیں لکھتے. اس آیت میں جو انی متوفی کا ہے بے شک میں تجھے وفات دوں گا، ترجمہ نہیں کر رہے لوگ، کیونکہ کچھ یہاں پر کانسیپٹ معاشرے میں چلا ہے کہ وہ زندہ ہے اور آ رہے ہیں. یہ کانسیپٹ ہے نا معاشرے میں پریویل کر رہا ہے، زندہ ہے اور آ رہے ہیں. تو اس یہاں ترجمہ نہیں کرتے کہ وفات، اللہ نے واضح لکھا ہے انی متوفی کا، بے شک میں تجھ کو وفات دوں گا. تو آرگیومنٹ وہ یہ لاتے ہیں کہ بھائی موت لکھ دیتا اللہ تعالیٰ، بھائی مطلب اللہ کو موت لکھنے میں متوفی کیوں لکھا؟ یہ ایک آرگیومنٹ ہے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہوں گا یہاں پر پہلے اس چیز کو سولو کرنے کے لیے آپ نیکسٹ پیج پہ آئیے. سورہ زمر 39 کی 42 آیت ہے.
اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ پوری آیت نہیں، چھوٹی سی پورشن ہے ایک آیت کا. اس میں سمجھانا یہ اس کے معنی ہے اللہ موت کے وقت نفس کو وفات یعنی پورا کر دیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موت، آپ دیکھیں عربی میں یہاں دونوں لفظ ہیں. یتوفا کیا ہے؟ وہی وفات جس کے معنی پورا کرنا، کمپلیٹ کرنا. حین موتہا، موت کے وقت انسان کی نفسیات کو پورا کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں اس کا ٹائم پورا ہو گیا. تو عربی میں وفا کے معنی پورا کرنا ہوتا ہے. جب پورا کر دیتا ہے نفس کو تو کیا ہوتا ہے؟ حین موتہا، موت ہو جاتی ہے. یہ آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ پورا کرتا ہے نفس کو حین موتہا، موت کے وقت. جب موت آتی ہے تو نفس اس کا پورا ہو جاتا ہے، اس کا نفسیات پوری ہو جاتی ہے، اس کی سائیکالوجی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ جب آدمی مر جاتا ہے یا وفات ہو جاتی ہے یا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کی لاش ہے. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، نفس کا پورا ہونا، نفسیات کو پورا کرنا وہ کب کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جب موت ہوگی. تو موت از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو وفات. تو عربی میں لکھا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ پورا کرتا ہے نفس کو موت کے وقت. تو جب اللہ نے عیسیٰ السلام کو کہا انی متوفیکا، تو اللہ کہہ رہا ہے بے شک میں تجھ کو پورا کروں گا، یعنی تیری نفسیات کو پورا کر دوں گا. ان ادر ورڈز کیا ہو جائے گی؟ موت ہو جائے گی. اتنی سمپل بات ہے یہ پہلا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے کہ میں وفات دینے والا ہوں، متوفی کا. دوسرا ہے وَرَافِعُكَ، اور رفع کروں گا، رافیو کا بلند کروں گا. اب یہاں پر رفع کے لوگ معنی مروجہ کیا لے رہے ہیں؟ آسمان میں اٹھانے کو کہہ رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے پہلے تو بے شک میں تجھے وفات دوں گا، ایک پہلا سٹیٹمنٹ. دوسرا ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور بلند کروں گا اپنی طرف. اللہ کہہ رہا ہے اپنی طرف بلند کروں گا. تو بلند کے معنی لوگوں نے یہ لے کہ جیسے آسمان پہ اٹھا لوں گا، اس طرح کی بات ہے. میں نے کہا نہیں، رافیہ قرآن میں دیکھیں سورہ البقرہ 2 کی 253، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے وہ جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کے درجات کو رفع بلند کیا. تو اب اللہ نے رفع جو استعمال کیا ہوا ہے رسولوں سے جو لفظ استعمال کیا، رفع کا لفظ، رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا. تو قرآن مجید میں رسولوں کو بلند کیا ہے بعض کو ایک دوسرے پر، تو وہ لفظ ہے رفع ان درجات، ان ڈگریز، ان آنر. تو عیسیٰ السلام کو بلند کرے گا قائم درجے میں. مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی اٹھا رہا ہے آسمان میں، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کلام میں. تو میں نے قرآن سے ہی بتا رہا ہوں کہ قرآن میں رفع کا لفظ آیا ہے، بعض کو بعض پہ درجے دیے اللہ نے، اور وہی لکھا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان کے بعض کو ہم درجے میں بلند کریں گے، بلند کیا ہوا اللہ نے. تو حضرت عیسیٰ السلام کے بارے میں جب آیا، پھر اس پہلی آیت پہ آ جائیے، انی متوفیکا، بے شک میں تجھ کو وفات دینے والا ہوں، پورا کرنے والا ہوں. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور بلند کروں گا اپنے طرف قائم درجے میں بلند کر دوں گا. کوئی فزیکل نہیں اٹھ رہا ہے، درجے میں بلند کروں گا. وَمُطَهِّرُكَ، اور طہارت کر دوں گا تیری، مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں سے جو کفر کر رہے ہیں، جو عیسیٰ السلام کی پرسنالٹی کے ساتھ کفر کرتے آ رہے ہیں، ان سے یہ کر دوں گا. یعنی یہ جو لوگ ہیں جو کفر کر رہے ہیں، عیسیٰ السلام کی پرسنالٹی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، جو پرسنالٹی جو ان کو دیا گیا، جو بتایا گیا، جو سب کچھ دیا گیا، ان سے بلند کر رہا ہے اللہ تعالیٰ درجے کے اندر. وفات دے رہا ہے، درجے میں بلند کر رہا ہے، اور طہارت کر رہا ہے ان لوگوں سے جو کفر کرتے ہیں. یہ 3 سٹیٹمنٹ یاد رکھیں. اسی سیکوینس میں ہی اللہ تعالیٰ کرے گا. پہلے وفات دے گا، پورا کرے گا، پھر درجے میں بلند کرے گا، اور پاک کر دے گا ان لوگوں سے جو کفر کرتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے جو تیری اتباع کرتے ہیں، جو تیری رسول یعنی عیسیٰ السلام کی اتباع جو کر رہے ہیں، ان کو فوقیت دے دے گا ان لوگوں سے جو کفر کرتے ہیں قیامت کے دن تک. یعنی قیامت کے دن تک
کون فوقیت میں جو عیسیٰ السلام کو فالو کر رہے ہیں ان کو وہ فوقیت دے دے گا ان لوگوں پہ جو عیسیٰ السلام کا کفر کر رہے ہیں. تو قیامت کب آ رہی ہے؟ جب سارے لوگ جو ہیں کفر کرنے لگیں گے تو عیسیٰ السلام آئیں گے. یہ لکھا ہوا ہے نا صاحب معاشرے میں, تو یہ کہا ہمارے معاشرے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سب جو اللہ کے نام لیوا نہیں رہیں گے تو عیسیٰ السلام آئیں گے. قرآن میں الٹا لکھا ہوا ہے. قرآن میں عیسیٰ السلام اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قیامت کے دن تک ان کو فوقیت دے دوں گا ان لوگوں پر جو کفر کر رہے ہیں. تو ہم ابھی پیچھے دیکھتے آ رہے ہیں کون ہے وہ وہی مسلم ہے جنہوں نے کہا تھا ہم اللہ کے مددگار ہیں, حوارین, نحن انصار اللہ, آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون, ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا رسول فاکتبنا مع الشاہدین. یہ وہ لوگ ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں آپ کی طرف, ہم مسلم ہیں, سر تسلیم خم کردہ ہیں, اور ہم ایمان لائے جو اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ نازل ہوا, اور ہم ہمیں گواہوں میں لکھ لے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن تک ان کی فوقیت رہے گی ان لوگوں پر جو ان کی پرسنالٹی کو انکار کرتے آ رہے ہیں, کفر کرتے ہیں قیامت تک. They will dominate these people who are rejecting the personality of Jesus Christ. The personality of the Quran, جو قرآن سے سامنے آ رہی ہے پرسنالٹی, اس کی میں بات کر رہا ہوں. عیسیٰ السلام کی جو پرسنالٹی قرآن سے سامنے آئی, اس پرسنالٹی کے جو ماننے والے ہیں ان کی جو اتباع کر رہے ہیں ان کو فوقیت ملے گی قیامت تک. یعنی قیامت سے پہلے یہ نہیں کہ سب وہ اسلام نہیں رہے گا اور یہ نہیں ہو جائے گا, سب کانا دجال آ جائے گا, پتہ نہیں کون کون آ جائے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کوئی نہیں آ رہا ہے, فوقیت رہے گی قیامت تک ان لوگوں کی. کون لوگ ہی جو مسلم ہیں, کون لوگ ہیں؟ انصار اللہ جو ہیں, جو اللہ کے مددگار ہیں, یہ چلے آ رہے ہیں. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں لوٹا دوں ان کو, بس فیصلہ کر دوں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اب میرا آپ کو اب جو آگے سمجھانا ہے وہ 3 سٹیپس یاد رکھیں. بے شک میں تجھے وفات دوں گا. وفات میں سمجھا چکا ہوں, وفات کا مطلب جب پورا کر دوں گا یعنی موت کے وقت, یعنی موت دے گا. دوسری چیز یہ بلند کروں گا درجے میں, دوسرا رفع ہے, رفع کا مطلب بلند. اور تیسری جو ہے طہارت کر دوں گا فرام دا ریجیکٹرس, جو ریجیکٹ کا ان سے تجھے طہارت کر دوں. اور کافروں کے اوپر فوقیت دے دے گا ان کو جو ایمان والے لوگ ہیں. قیامت کے دن تک ایمان والے رہیں گے, قیامت کے دن تک ان کی فوقیت رہے گی ہمیشہ ان لوگوں پر جو کفر کرتے آ رہے ہیں عیسیٰ السلام کے بارے میں, اللہ کے میسج کے بارے میں, یہ فوقیت رہے گی. 19 کی 33 سورہ مریم 19 اس کی 30, والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام سلامتی ہو میرے اوپر اس دن جب میں پیدا ہوا, اور سلام سلامتی ہو اس دن جب میں مروں گا, اور سلام سلامتی ہو اس دن جب میں زندہ مبعوث مقرر کیا جاؤں گا. تو انہوں نے اپنی موت کی پروفیسی کری. ایک تو کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوا, ایک تو بشارت ہوئی رسول کی. ایک یہ کہ سلام ہو مجھ پر جب میں مروں گا. نہیں, پیدا تو سلامتی میں, جب حضرت مریم سے جب اللہ نے کہا بشارت دیے کلمے کی, انہوں نے کہا کہ تو سلامتی میں وہ پیدا ہوئے. یہ تو آپ نے پڑھی لیا, ہم نے پیچھے بھی پڑھا, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہوئی. ڈیٹیل میں اگر کیسے پیدا ہوا کیا ہوا وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن انہوں نے دوسرا یہ کہا کہ سلام ہو جب میں مروں گا, یعنی پیسز آن می دا ڈے آئی ول ڈائی. یہ انہوں نے پروفیسی کی دیٹ آئی ول ڈائی ان پیس. اگر کوئی آدمی کہے کہ کراس پہ کروسیفائی کیا ان کو, تو از اٹ اے پیسفل ڈیتھ؟ بتائیں مجھے آپ, از اٹ اے پیسفل ڈیتھ؟ کیا یہ سلامتی کی موت ہے کہ کراس پہ جناب چڑھا دیں اس کو, سیل کر کے اس کو مار دیں آپ؟ ہینگ کرنا پیسفل ڈیتھ ہے؟ تو انہوں نے کہا سلام ہے مجھ پہ جب میں پیدا ہوا, سلام ہے جو مجھ پہ مروں گا, اور سلام ہے جب میں زندہ مقرر کیا جاؤں گا, زندہ اٹھایا جاؤں گا جب دوبارہ دی ادر سائڈ. تو 3 انہوں نے اپنے بارے میں بتایا. ایک پروفیسی یاد رکھیں, ان کی پروفیسی یہ تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا, کیونکہ اللہ نے انہیں کہا بے شک میں تجھے وفات دوں گا. ان ادر ورڈز میں جو زندگی تمہیں طاقت دے رکھی ہے, زندہ سے مردہ سے زندہ ہونے کی اجازت دے رکھی ہے, وہ میں لے لوں گا, وفات دے دوں گا. کیونکہ وہ ایسے شخص پرسنالٹی تھے کہ ان کو کوئی مان نہیں سکتا, کیونکہ ان کے پاس طاقت تھی. تو ان سے اللہ نے کہا کہ میں تجھے وفات دوں گا. امیجن کریں, ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتا ہے, لیکن عیسیٰ السلام کو خاص طور پہ یہ کہنا کہ میں تجھے وفات دوں, پورے قرآن مجید میں کسی کے لیے نہیں کہا. جنرل لا اللہ نے کہہ رہا کہ میں زندگی دیتا ہوں, موت دیتا ہوں. لیکن فار عیسیٰ السلام
کیٹیگوریکلی کہا کہ میں تجھ کو وفات دوں گا. ان ادر ورڈز دیٹ دی ادر پیپل کین ناٹ کل یو. وہ تم کو نہیں مار سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مردے سے زندہ ہونے کی طاقت ہے. وہ نہیں مار سکتے, وہ طاقتور ہیں, وہ نارمل ایک عام ہمارے سے بہت طاقتور ہے, سپیریئر ہیں, ان کو اجازت دی ہے زندگی سے موت پر. تو ان ادر ورڈز اللہ تعالیٰ نے, تو انہوں نے عیسیٰ السلام کو معلوم تھا کہ وہ ان کو کوئی مار نہیں سکتا. اب وہ پلاننگ ایکسپوز ہوئی کہ وہ کوئی پلان کر رہے تھے ان کو مارنے کی. ابھی آگے آ جائے گا اور, لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تجھے وفات دوں گا. عیسیٰ السلام نے بشارت دی میرے بعد ایک رسول آئے گا. آخری سرمن دی انہوں نے. سرمن میں جو موسٹ امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا, تورات سے تصدیق کر رہا ہوں, بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی میرے بعد آئے گا. یہ انہوں نے بشارت دی, اور ساتھ میں یہ کہا کہ میں سلامتی میں پیدا ہوا ہوں اور سلامتی میں مروں گا, کوئی سخت قسم کی ڈیتھ نہیں ہو رہی ہے. اب دیکھیے, اب ان کی پلاننگ ایکسپوز ہوئی. سورہ 4 نساء 4 اس کی 157 آیت. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. اور جب انہوں نے کہا, لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا, اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا, انہوں نے اس کو صلیب نہیں دی, اور لیکن ان کے لیے ملتا جلتا ہو گیا. اور بے شک جو لوگ اس کے خلاف اختلاف کرتے ہیں ضرور اس میں شک میں ہے. اس کے ساتھ ان کے پاس علم میں سے نہیں ہے سوائے گمان کی اتباع کرتے ہیں, اور یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی دنیا میں کسی کو قتل کر کے بتائے گا میں نے قتل کر دیا ہے؟ مجھے ایک سائیکی سمجھے نارمل کہ دنیا میں کوئی فرض کریے کسی بڑے آدمی قتل کر دے تو وہ بتاتا پھرے گا میں نے قتل کر دیا. کہہ سکتا ہے وہ؟ بتائیں آپ. نارمل سائیکی میں کے مطابق نہیں ہے. لیکن عیسیٰ السلام کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ پلاننگ ہے ان کی کہ وہ پلان کر رہے تھے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کرنے کی. تو اللہ نے کہا بے شک میں تجھے وفات دوں گا. ان حضرت وہ قتل نہیں کر سکتے. اگر عیسیٰ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا, اور عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں میری وفات ہوگی سلامتی میں, تو اس کے معنی وہ قتل نہیں کر سکتے. تو اللہ نے جبھی تو کہا میں قتل نہیں کر سکتے. وہ اس کا یہ مطلب نہیں وفات نہیں ہو رہی, کیونکہ پہلا سٹیٹمنٹ ہے میں تجھے وفات دوں گا. تو جب اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو وفات دی تو انہوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا. سنائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ شخص عیسیٰ السلام جو مردے کو زندہ کر سکتا ہے, کوڑوں کی بیماری کر سکتا ہے, اتنا میریکلس مائٹی میسنجر آف اللہ, اس کو ہم نے قتل کر دیا تاکہ اور اپنا پرچار کریں. تو اللہ نے یہ پروف کرنا تھا کہ یہ تم قتل نہیں کر سکتے, تم قتل نہیں کر سکتے, تم سلیب نہیں دے سکتے, کیونکہ ہم نے وفات دی عیسیٰ السلام کو, اور سلامتی میں عیسیٰ السلام نے کہا تھا میری وفات ہوگی. ان ادر ورڈز یو کین ناٹ کل ہم, یو کین ناٹ کروسیفائی ہم. یہ سمپل لاجک ہے. یہ ایک ہوتی ہے سائیکولوجیکل کلنگ, ایک ہوتی ہے فزیکل کلنگ. ایک آدمی کی نفسیات کی پرسنالٹی کلنگ ہوتی ہے, ایک اس کو جان سے مار دیا جاتا ہے. تو یہاں جب اللہ نے کہا وما قتلوہ, انہوں نے اس کو عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا, یہ ہو گئی سائیکولوجیکل کلنگ جو ڈینائی کری اللہ نے. تم نے ان کی پرسنالٹی کی بھی کلنگ نہیں کی. وما صلبوہ, اور تم نے ان کو سلیب پہ چڑھا کے, یہ سلیب نہیں دی. سلیب کا مطلب ہے کروسیفائڈ کا مطلب ہے a person who goes on the cross and he dies. crucified کا مطلب crucifixion ہو گئی, اس کو ڈیتھ ہو گئی. دونوں طرح تم نے قتل نہیں کیا, نہ اس کی پرسنالٹی کل کری, نہ تم نے کروسیفائی کیا, دونوں کو ڈینائی کر دیا. اور ان کی پلاننگ تھی قتل کرنے کی, تو اللہ نے ایکسپوز کر دی پلاننگ, یہ بتا کے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے وفات دوں گا بے شک, انی متوفیکا. اور آگے ہے ورافعک الیہ, اور درجے بلند کروں گا. تو پہلی وفات جب اللہ نے دی تو انہوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا. تو اللہ کہا تم نے قتل نہیں کیا, تم نے سلیب نہیں دی. یہی اس کی سمپل سی بات ہے. ولیکن شبہ لہم, ہم نے اس کو ملتا جلتا کر دیا. آگے بات آئی کہ ہوا کیا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے قتل کر دیا. جنہوں نے بھی قتل کیا, جب اللہ نے وفات دی تو جو پلانر قتل کر کے پلانرز تھے, جو قتل کرنے کے پلانرز تھے, وہ سمجھ رہے ہم نے قتل کر دیا. وہ سمجھ بھی یہی رہے ہیں, یعنی جو قتل کرنے کے, جنہوں نے قتل کرنے کی پلاننگ کی,
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو وہ کہہ بھی رہے ہیں، اللہ بھی کہہ رہا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ہم نے اس کو ملتا جلتا کر دیا، یعنی وہ سمجھ رہے ہم نے قتل کیا، کیونکہ وہ پلان کر رہے تھے، اصل میں دی اللہ نے وفات، وہ سمجھ رہے ہم نے قتل کر دیا، تو اللہ کہا تم نے قتل نہیں کیا، تم نے صرف، بلکہ تمہیں ہم نے ملتا جلتا، تم شبے میں آ گئے، تم سمجھ رہے تم نے قتل کر دیا۔ اور جو لوگ اس پہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک جو لوگ اس پہ اختلاف کرتے ضرور اس میں شک میں ہیں، انہیں شک ہے اس پہ، اس کے ساتھ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے وہ گمان کی اتباع کرتے ہیں، اور یقیناً ان کو قتل انہوں نے نہیں کیا۔ پھر دوبارہ اللہ نے ڈیفینیٹلی کر دیا کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ کیا ہوا آگے دیکھیے، نیکسٹ آیت کنٹینیوٹی میں قرآن میں یہ سورۃ نساء 4:158، بر رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اس کو وفات دے کر پورا کر کے اپنی طرف رفع بلند کر دیا، اور اللہ طاقت والا حکمت والا ہے۔ دیکھیے اب یہاں لکھا ہے بر رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے رفع کر دیا، بلند کر دیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکمت والا ہے، طاقتور حکمت والا ہے۔ تو دیکھیے دوسرا سٹیپ تھا کہ بر رفع، اللہ نے بلند کر دیا، ماں کیا تھا انی متوفی کا، بے شک تجھے وفات دوں گا، وہ رافی کو الیہ، اور بلند کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ وفات سے پہلے بلند نہیں کر سکتا، تو وفات دے کے بلند کرے گا نا، جیسے کہا تھا اس نے، پیچھے آیت بھول گئے آپ لوگ، یاد سن بھی رہے ہیں آپ، کہ پہلے کہا تھا میں وفات دوں گا، پھر کہا تھا بلند کروں گا۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے بلکہ اللہ نے بلند کر دیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اٹھا لیا۔ میں نے کہا بھائی یہ رفع اللہ جو تھا اللہ بلند کرے گا وفات کے بعد، پہلے وفات دی اللہ نے ان کو، سلامتی میں وفات دی، اس کے بعد درجے میں بلند کر دیا۔ اب میں نے ایک بائبل بھی یہاں کوٹ کر دی، مارک 16:19، اس میں کیا لکھا، غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کے دائیں طرف بیٹھ گیا۔ عیسائی کیا بلیو کرتے ہیں؟ عیسائی کہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ عیسائیوں کا عقیدہ بھی ہے اور ہم مسلمانوں کا بھی ہے۔ تو مسلمان کا تو عقیدہ قرآن سے آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور عیسائی جو ہیں، عیسائی وہ ہی کہہ رہے ہیں یسوع مسیح جو ہے، غرض خداوند یسوع اس سے کلام کرنے کے بعد، یعنی اس نے اپنا پیغام جب دے دیا تو آسمان پر اٹھایا گیا۔ کہاں گیا وہ؟ آسمان پر اٹھایا گیا، اور خدا کے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، سٹنگ آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ گاڈ، رائٹ ہینڈ اللہ کا۔ ذرا امیجن کریں اللہ تعالیٰ کی کرسی سمجھیں، اللہ تعالیٰ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹی سی جگہ میں، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ عیسیٰ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو چلو ایک فزیکل تو سائیکولوجیکل، لیکن آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں کون؟ اللہ اور عیسیٰ السلام۔ کون کہہ رہا ہے؟ بائبل، یہودی عیسائی، یہودی نہیں عیسائیوں کا عقیدہ ہی ہے۔ میری طرف کیا دیکھ رہا، آپ عیسائی تھوڑی ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں قرآن کی تو باتیں بتا رہا ہوں، وہ مسلم کا عقیدہ ہے، بلیف نہ، انصار اللہ جو ہے وہ ہماری وہ مسلم ہے، عیسائی یہ آسمان میں اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے جون 3:13 میں، یونا میں، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سو اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم، یعنی آسمان پہ کون گیا ہے؟ کوئی نہیں گیا سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، وہ اترے گا بھی، یہ لکھا اترا یعنی ابن آدم۔ تو عیسائی انتظار بھی کر رہا ہے اس کے آنے کا۔ یہ کانسیپٹ کہ آسمان پہ چلے گئے اور آسمان سے اتر رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ یہ عیسائی۔ آپ عیسائیوں کے پاس جائیں، عیسائیوں سے پوچھیں، وہ بتائیں گے نا، ان کا پوائنٹ آف ویو تو لے پہلے آپ۔ خواہ آپ اپنے ذہن میں بنا رکھا اللہ تعالیٰ تو بتا رہا کیا ہوا قرآن میں، لیکن آسمان پہ جانا اور آسمان سے اترنا یہ عیسائی کی بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ اور قرآن کا ہم نے ایک لا پڑھا ہے، ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کو کہ قرآن سے اگر کوئی حدیث ٹکرائے تو اسے ریجیکٹ کر دو، تو قرآن سے کوئی بائبل کی ورس ٹکرائے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ ٹکرا نہیں سکتے قرآن سے کسی چیز کو بھی آپ۔ قرآن تصدیق کرتا ہے، فرقان ہے، اگر کوئی بات بائبل میں لکھی ہوئی ہے صحیح، اس کی تصدیق کر دے گا قرآن۔ اگر حدیث میں کوئی بات لکھی ہے صحیح، اس کا قرآن تصدیق کر دے گا۔ اگر عیسیٰ السلام زندہ ہیں اور آسمان پہ ہیں تو قرآن نے تصدیق نہیں کیا۔ قرآن نے تصدیق کیا کہ اللہ نے انہیں وفات دی، عیسیٰ السلام نے سلامتی میں وفات لی، اور بشارت دے دی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں مسلم جنہوں نے اس پہ لبیک کیا، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہوئے۔ تو اب کیا ہوا؟ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، کیونکہ میں اس میں انوالو ہوں آیات کی ڈسکشن میں، کافی لوگوں کا یہ ہے کہ ایک قرآن میں ایک آیت ہے جس سے کہتے ہیں ان کی قیامت کی وہ نشانی ہے،
وہ آئیں گے، نشانی ہے. تو وہ آیت ہے، وہ میں بتا رہا ہوں، سورہ الزخرف 43 اس کی 61 آیت ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ بریکٹ میں، کیونکہ اس کا کانٹیکس عیسیٰ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ ضرور ساعت گھڑی کے لیے علم ہے، پس تم اس کے ساتھ شک نہ کرو اور میری اتباع کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. یہاں پر قرآن میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. ساعہ کہتے ہیں گھڑی، آور، اور علم آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے نالج. اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ السلام، عیسیٰ السلام از دا نالج آف دی آور. یہ اس کے ٹرانسلیٹ ہو گئے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ. ضرور عیسیٰ السلام جو ہے اس گھڑی کا علم ہے. یہ اس کے معنی بنتے ہیں. لوگوں نے کیا کر دیا اس کا ترجمہ آنے کی، عیسیٰ السلام کے آنے کی وہ نشانی ہے، یہ لوگوں نے کہا. اس آیت کو بیس بنایا ہوا ہے اسی آیت کی. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اس آیت کا بیسک ہر لفظ تقریباً ہر اردو سپیکنگ آدمی جانتا ہے. واو کا مطلب اور، ان کا مطلب بے شک، ہو یعنی عیسیٰ السلام پروناؤن ہے. اصل چیز ہے لا علم، ضرور علم ہے. علم آپ لوگ جانتے ہیں، علم کا مطلب نالج. للساعتی اس آور کے لیے وہ نالج ہے. یعنی جب گھڑی اسٹیبلش ہوگی، وقت یعنی کوئی آور کہتے ہیں کوئی گھڑی یا گھنٹہ یا ٹائم، اس آور کے لیے عیسیٰ السلام خود بذات خود نالج ہے. عیسیٰ السلام اس پہ یہ نہیں لکھا کہ وہ آئیں گے، ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، یہ کوئی بات، مگر اس گھڑی کی وہ نالج ہے. تو اس گھڑی کیا ہوگا وہ تو ابھی فیوچر ٹینس ہے نا. تو قرآن مجید جو ہے آپ کو شاید معلوم ہونا چاہیے، معلوم ہوگا کہ جنت کا بھی ذکر کرتا ہے، آخرت کا بھی ذکر کرتا ہے، قیامت کا بھی ذکر کرتا ہے، اور اس گھڑی کا بھی ذکر کرتا ہے جو آنے والی ٹائم ہے، اس کا ذکر کرتا ہے نہیں کرتا ہے. تو عیسیٰ السلام یعنی وہ جب گھڑی ہمارے سامنے آئے اس وقت کیا ہوگا، اس وقت اس زمانے اس وقت جب سب لوگ وہاں جمع ہوں گے، وہاں کیا بات چیت ہو گئی. تو عیسیٰ السلام سے منسلک کچھ باتیں ہیں قرآن مجید میں. عیسیٰ السلام سے منسلک اس گھڑی یعنی اس وقت جب ساری دنیا کے انسان جمع ہوں گے، اس وقت کا گھڑی کا نالج عیسیٰ السلام ہے. ان کے تھرو عیسیٰ السلام کی جو نالج ہے، یعنی عیسیٰ السلام کو آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے قرآن میں تو اس گھڑی کا ایک ذکر آ رہا ہے، آگے میں پڑھوں گا تو وہ عیسیٰ السلام سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیے نیکسٹ آیت دیکھیں، اس میں دیکھیں کس طرح ہے. سورہ المائدہ 116 آیت. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَّ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھ کو اور میری ماں کو دو الہ پکڑو؟ اس نے کہا تو پاک ہے، میرے لیے نہیں تھا کہ میں یہ کہتا جو ہرگز میرے لیے حق کے ساتھ نہیں تھا. اگر یہ میں کہنے والا ہوتا پس تحقیق تو اس کا علم ضرور رکھتا. جو میرے نفس میں ہے تو علم رکھتا ہے، اور جو تیرے نفس میں ہے میں علم نہیں رکھتا. بے شک تو غیبوں کا علم رکھنے والا ہے. اب یہ بات آپ خود بتائیے، یہ جب میں پڑھ رہا ہوں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، اس دنیا کی بات ہو رہی ہے؟ جی اس دنیا کی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہاں پوچھا جا رہا ہے کیا تو نے ایسا کہا تھا کہ تو اپنے آپ کو یا اپنی ماں کو دو خدا منوا؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. یعنی ڈینائی کر دیا. کیا تو نے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے. ذرا آپ اندازہ کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام سے، اللہ کو تو معلوم عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام از بینگ کویسچن کہ تم نے ایسا کہا تھا اپنی ماں کو اور تم اپنے آپ کو دو گاڈس کلواؤ. انہوں نے کہا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا. یہ دیکھیے انہوں نے کہا پاک ہے تو، میرے لیے نہ تھا کہ میں ایسا ایک بات کہتا، ہرگز میرے لیے حق کے ساتھ نہیں تھا. اگر یہ میں کہنے والا تو ضرور جانتا. تحقیق تو علم رکھتا ہے اور تو جانتا ہے میرے نفس میں کیا، میں نہیں جانتا تیرے نفس میں. یعنی عیسیٰ السلام نے 100% اس کانسیپٹ کے کہ ان کو سن آف گاڈ کہا جا رہا ہے یا گاڈ کہا جا رہا ہے یا اب ان کی ماں کو مدر آف گاڈ کو گاڈ کا، یعنی کوئی ایسا کانسیپٹ وہ ہرگز اس کے بالکل ڈینائی کر دیا انہوں نے. 100% انہوں نے کہا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. اگر یہ میں کہتا تو آپ ضرور جانتے، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی. آپ مجھے بتائیے عیسیٰ السلام سے اللہ نے کیوں سوال کیا؟
عیسیٰ السلام نے تو ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کو معلوم ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ریفرنس سے جو لوگ ہیں، جو ہمارے بھائی کرسچنز ہیں، وہ یہ بلیو کر رہے ہیں کہ عیسیٰ السلام نے اللہ خدا یا کوئی ایسی بات کہی ہے جیسے اللہ کا بیٹ ہے، یا جو کانسیپٹ معاشرے پریویل کر رہا ہے یہ کہیں تو پریویل، تو انہوں نے 100% ڈینائی کر دیا میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. بالکل ڈینائی نہیں، مطلب یہ جیسے سچ ہی نہیں ہے. اور میں نے تو وہی کہا جو آپ اگر میں نے کہا تو آپ ضرور جانتے. تو یہ ان کو ایجوکیشن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ وہ علم ہے اس وقت گھڑی کا. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، یعنی وہ جو گھڑی ہے جس وقت یہ سوال جواب ہوگا، جیسے آپ یہ سنیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ وہ گھڑی ہے. لیکن آج آپ کو یہ ایجوکیشن اس دنیا میں مل رہی ہے کہ اس گھڑی کا ہمیں ذکر آج پتہ چل رہا ہے. یعنی اس وقت کا علم، وہ جو وقت ہے، وہ جو گھڑی ہے، اس کا علم عیسیٰ السلام آج ہیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، اس گھڑی کا، اس ٹائم کا جو وہاں سوال کیا جائے گا وہ جواب دیں گے، اس گھڑی کا علم اس وقت نالج عیسیٰ السلام ہے. اس لیے کہ اللہ نے عیسیٰ السلام سے سوال کیا اور عیسیٰ السلام نے جواب دیا. اور یہ نالج ہم آج پڑھ رہے ہیں، قرآن میں تو ہے لیکن عیسیٰ السلام کے حوالے سے پہچانیں گے ڈے آف ججمنٹ کو. آگے دیکھیے انہوں نے کیا کہا. سورہ مائدہ 5 اس کی 117 کنٹینیوشن میں، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. میں نے ان کے لیے نہیں کہا تھا سوائے جو تو نے مجھے اس کے ساتھ امر کیا تھا، یہ کہ اللہ کی نوکری کرو، بندگی کرو، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور میں ان کے اوپر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا. پر جب تو نے مجھے توفیتنی وفات دی تھی، پورا کیا تھا، تو ان پر نگہباں تھا، تو ہر شے کے اوپر گواہ ہے. اب دیکھیے اس میں 2-3 باتیں سنیں. واضح طور پہ اتنے ایکسپلیسٹ سٹیٹمنٹ ہے عیسیٰ السلام کا، واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے لیے نہیں کہا سوائے جو اللہ آپ نے مجھے آرڈر دیا تھا، کہا کہ میری بندگی نہیں اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور آپ کا بھی رب ہے. عیسیٰ السلام نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں، میں تو یہ کہا کہ اللہ کا بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اور اصل بات سمجھے اور آگے، اور میں ان کے اوپر گواہ تھا. کس بات کا؟ اس بات کے عیسیٰ السلام گواہ تھے کہ ان کی زندگی میں انہوں نے یہی کہا کہ تم میری بندگی، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے. اور اس بات کے میں گواہ تھا جب تک میں ان لوگوں میں زندہ تھا. یہ دیکھیے ان کے اوپر میں گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا یعنی زندہ تھا، جب میں ان میں تھا زندہ تھا. بس آگے لکھا فلما توفیتنی وہی لفظ آ گیا. پر جب تو نے مجھے وفات دی، توفیتنی جو ہے وہی انی متوفی کا، بے شک میں تجھے وفات دوں گا. اب وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں فلما توفیتنی، جب مجھے تو نے پورا کیا، یعنی کہ میرے نفس کو پورا کیا، موت ہوئی مجھے، اس کے بعد آپ گواہ تھے. تو انہوں نے اپنی لائف کو وہاں پر ختم کر کے کہا کہ اس کے بعد آپ گواہ تھے اور آپ غیب کے جاننے والے ہیں. تو انہوں نے ان ادر ورڈز جو عیسیٰ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ میں تجھے وفات دوں گا، اس کو انہوں نے یہاں کنفرم کیا کہ جب آپ نے مجھے وفات دی اس کے بعد آپ گواہ ہیں. فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دی تو ان کے اوپر نگہباں تو آپ تھے، تو ہر شے کے اوپر گواہ ہے. یعنی امیجن کریں عیسیٰ السلام نے اپنی زندگی کے حد تک، اپنی ٹائم پیریڈ کے حد تک کی گواہی لی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بعد پیچھے کیا ہو رہا تھا کہ ان کو خدا کہا جا رہا تھا یا خدا کا بیٹا کہا جا رہا تھا، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس بات کا مجھے تو علم ہی نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں. یہ آپ بتائیے کب کے اسٹیٹمنٹ ہے، بتائیں آپ. کیا اس گھڑی کا ہے نا، وہی تو عیسیٰ السلام سے نالج پتہ چل رہی ہے اس وقت کیا سوال ہوگا اور عیسیٰ السلام کیا جواب دے رہے ہیں، آج ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو وہ علم ہو گئے، نالج ہو گئے اس گھڑی کے. یہ جب آپ سنیں گے، جب ٹائم ہوگا تو آج نالج آپ کو پتہ چل گئی. عیسیٰ السلام نالج ہیں اس آور کے، اور عیسیٰ السلام واحد پیغمبر ہیں جن سے اللہ سوال کر رہا ہے اور وہ جواب دے رہے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اور اپنی لائف سائیکل بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں وہ، کہ جب تک میں ان لوگوں میں موجود تھا اس بات کا میں گواہ تھا. کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں کی خدا یا خدا کا بیٹا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. جب آپ نے مجھے وفات دی فلما توفیتنی، اس کے بعد گواہ آپ تھے. تو انہوں نے اپنی سائیکل مکمل کر دی.
اگر فرض کریے وہ آ جائیں، پھر آپ یہاں پوچھیں کہ آپ کو تو پتہ چل گیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بھی کہا جا رہا ہے، مریم کو بھی خدا کہا جا رہا ہے، خود کو بھی خدا کہہ رہے ہیں، اور قیامت میں پھر یہ جملہ کیسے کہیں گے وہ؟ وہاں پر کیسے آئے کہ مجھے پھر آپ نے بھیجا، پھر میں نے جا کے دیکھا لوگوں کو، پھر میں اوپر آیا، پھر میں نے مجھے وفات دی؟ تو یہ تو سب پتہ چل جائے گا ان کو یہاں پر کہ یہاں پر تو لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں ان کو، تو وہ تو یہ گواہی نہیں دے رہے، کہہ رہے ہیں اس کے بعد کے گواہ آپ ہیں۔ اب جو لے کے آ رہے ہیں وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، میں نے بتا رہا ہوں نا بار بار، مارک 13:25-20، اور قوت آسمان میں وہ بلائی جائیں گی، اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتا ہوا دیکھیں گے۔ بادلوں میں یوں اتر رہے ہیں یوں کر کے، یوں ہے سپر مین کی اللہ نے سپری تو میں نے تو لے لی تھی، سپر مین تو وہ گاڈ اور سن آف گاڈ سمجھے ہوئے نا، تو آسمان پہ وہ کوئی نہیں چڑھا، جو سوا وہ لکھا ہے کوئی نہیں چڑھا سوائے عیسیٰ پہ چڑھ گئے، ابھی پیچھے پڑا تھا، ابھی ہم نے بھولے مت آپ، اور کوئی نہیں اترا، بادلوں میں اترتا ہوئے دیکھیں گے۔ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ تو یہ آپ بلیو کر رہے ہیں بائبل، تب مسلم ہوں گے بھائی۔ کرسچن بلیو کر رہے ہیں، کرسچن کا عقیدہ ہے، اکارڈنگ ٹو کرسچن، جوز اینڈ کرسچن، نہیں جوز نہیں کرسچن، ہر کرسچن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مر کے زندہ ہو کے آسمان میں چلا گیا، آسمان سے اتریں گے، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے بشارت ان کی یہ مان لی کہ سلامتی ان کی وفات ہو گئی، اور عیسیٰ السلام نے بشارت دے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، خاتم النبیین، ہم نے یہ بلیو کیا ہوا ہے۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، وہ آ رہے ہیں؟ کچھ آپ کے بڑا مشکل ہو رہا ہے، آگے کنوے نہیں ہو رہا ہے میسیج میں، رکاوٹ آ رہی ہے کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی باتیں کر رہا ہوں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ بھائی یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، تو آپ بائبل بلیو کر رہے ہیں یا قرآن بلیو کر رہے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے ہم قرآن بلیو کر رہے ہیں، اور بائبل میں جو وہ لکھا ہے کہ وہ طاقتور جو آسمانوں میں چلا گیا، وہاں سے بادلوں میں اترتا ہوا، سب بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، اور وہ قرآن میں کنٹینیوٹی میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، المائدہ 5:118، یہ سب قرآن میں کنفرم آپ جا کے کر سکتے ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اب یہ عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں اگر تو انہیں عذاب دے پس بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کے لیے مغفرت کر دے پس بے شک تو طاقتور حکمت والا ہے۔ اب اندازہ کریں آپ، عیسیٰ السلام، یہ کانٹیکس جو المائدہ دیکھیے، المائدہ 5 اس کی 117 آیت، 116 آیت، 117 آیت اور 118 آیت، یہ میں نے کنٹینیوٹی میں پڑھی ہے کہ پہلا تو تھا عیسیٰ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا تو نے کہا تھا، میں نے پڑھ دیا نا، کہ تو نے کہا تھا اپنی ماں کو اور اپنے آپ کو خدا منواؤ، تو انہوں نے کہا میں نے ایسا نہیں کہا، ہے نا، ڈینائی کر دیا۔ پھر ان سے یہ پوچھا جائے گا کیا انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو وہی کہا جو آپ میرے بندے، آپ میرے رب ہیں، اور وہ آپ لوگے بھی رب ہیں، اور اس بات کا میں گواہ تھا جب تک میں ان لوگوں موجود تھا، اور جب آپ نے مجھے وفات دی اس کے بعد تو آپ گواہ ہیں۔ یہ سب باتیں عیسیٰ السلام کہتے آ رہے ہیں، لیکن یہاں کی ایک عجیب بات دیکھیں آپ، کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے گا وہ آپ کے بندے ہیں۔ کون کس کو عذاب دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے ان لوگوں جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا دو الہ مان رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ میرے پیچھے کچھ اور ہوتا رہا ہے، میں جب وہاں تھا جب تک تو میں کہا تھا، اب قیامت کا دن ہے، یہ اس علم میں یہ بات ہو رہی ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر ان کی بخشش کر دیں، آپ معاف کر دیں، بخش دیں، مغفرت کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، پس بے شک تو طاقتور حکمت والا ہے۔ پورے قرآن مجید میں کوئی پیغمبر کی اتنی اس کی جرت نہیں ہے کہ عیسیٰ السلام کے لیے، عیسیٰ السلام کے علاوہ جو بخشش کے لیے کہیں، یہ بخشش کا لفظ جو ہے نا فَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ بخش دیں ان کو، یہ صرف عیسیٰ السلام کی اللہ نے ان کو دی تھی طاقت بولنے کی، ورنہ پورے قرآن میں آپ مجھے نہیں دکھا سکتے کسی پیغمبر نے اللہ کے سامنے یہ جانتے بوجھتے کہ انہوں نے اللہ ان کو خدا کا، حضرت مریم کو اور عیسیٰ السلام کو اللہ کا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ انہیں بخش دیں۔ کوئی مجھے بتائے قرآن میں کون کہہ سکتا ہے؟ کس کی ضرورت ہے کہنے کی؟ صرف عیسیٰ السلام نے کہا۔
جو ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرا دیں گے، وہ کہتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پکڑ کے چھوڑ رکھا تھا، کوئی بخشش نہیں کرائی انہوں نے۔ کہنے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی صرف طاقت اس کو دیں گے جس کو وہ چاہیں۔ کہنے کی یہ کہنے کی جرت، کیونکہ اگر تو عذاب دیتا ہے ان کو دے دے، اور اگر بخش دے گا تو آپ عزیز و طاقت والے کیوں کہہ رہا ہے؟ مجھے بتائیں آپ، کیونکہ اتنی ملین آبادی انسانوں کی یہی بلیو کرتی ہے، کیونکہ قرآن تو پڑھنا نہیں ہے، اسی کو بلیو کر رہے ہیں جو بائبل میں لکھا ہوا ہے، یہی کہ وہ اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، ساری باتیں سب جو ہیں سب وہی بلیو کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے بائبل میں کیا لکھا ہے، بمطابق بائبل عیسائیوں کے عقائد میتھیو کے اندر، اس دن بوترے مجھ سے کہیں گے اے خداون کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی، اے بدکار میرے پاس سے، اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن، کس دن؟ جب سب جمع ہیں، یہ وہی حشر والا دن ہے، سارے جمع ہیں، تو بائبل کے جو فالوورز ہیں وہ پہنچیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں نا گاڈ، عیسیٰ کو خداون عیسیٰ سے جا کہیں گے، عیسیٰ سے اے خداون کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت، ان دا نیم آف جیزس، ہم نے ایسا نہیں کرا تھا کیا؟ ان دا نیم آف جیزس، یہ کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ ان دا نیم آف جیزس میریکل کر رہے ہیں، وہ دکھاتے ہیں ٹی وی، وہ ایک آدمی آتا ہے ایک دم لیٹ جاتا ہے، وہ یوں ایک دم پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اس کو کہا چلو چلنے لگو، چلیں ان دا نیم آف جی چلنے لگے۔ دیکھا آپ نے ٹی وی پروگرام، اتنے ہزاروں ملین لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اتنے سارے ہاسپٹل میں جو لوگ بیمار پڑے ان کو جا کے سب کو شفا دے دیں نا، وہ جو اتنے بڑے پروگرام دکھاتے ہیں وہ ٹی وی دیکھا آپ لوگوں نے دیکھے، وہ ان دا نیم آف جیزس پتہ نہیں کیا کیا کر کے دکھا رہے ہیں۔ یہ میجیشنس کا کیا ہے، اس کا دین سے کیا تعلق؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کا نام لے کے بڑے بڑے کارنامے کیے بھائی، تو عیسیٰ السلام کیا جواب دے رہے ہیں بائبل میں؟ غور کیجئے، اس وقت ان میں سے صاف میں کہہ دوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی، اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ، دور ہو جاؤ۔ تو آپ بتائیے، آپ بائبل کے فالوورز ہیں، بائبل کی آپ بلیو کر رہے ہیں، قیامت کے روز وہ آپ کو کہہ رہے ہیں دور ہو جاؤ، میں جانتا نہیں ہوں تم کو، اور قرآن میں آپ کی مغفرت کر رہے ہیں، تو آپ کیا چوز کریں گے؟ ایز اے کرسچن میں پوچھتا ہوں، آپ تو کہتے ہیں قرآن، میں پوچھتا ہوں ایز اے کرسچن سے جو ان کو خداوند کہہ کے پکار رہا ہے، آپ کمپیریٹیو میں اس لیے کر رہا ہوں، ایز اے کرسچن میرا سوال ہے کہ ہو وڈ یو لائک اے مرسی فار مین کائنڈ، ہے نہیں ہے وہ تمام انسان کی رحمت ہیں کہ آج تم کو پتہ ہے کہ قیامت میں وہ کیا کہیں گے، وہ اس گھڑی کی علم ہے، آپ کے پاس نالج ہے۔ عیسیٰ السلام از دا نالج آف دیٹ آور، اس دن کیا ہوگا، کیا سوال کیا جائے گا، وہ کیا جواب دیں گے؟ ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، بتائیے یہ قوم نے عجیب مسئلہ ہے ان کی، وہ کیونکہ وہاں لکھا ہوا ہے آسمان میں چڑھ گئے، آسمان سے اتر رہے ہیں، تو آپ بھی تو مین کائنڈ ایز اے ہول ان کے بارے میں صحیح کنفیوژن رکھا ہوا نہیں رکھا ہوا، نہ کلیئرٹی پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے، وفات اللہ تعالیٰ وفات دے رہا ہے، ان کو سلامتی سب بتا رہا ہے، واضح طور پہ آیات میں سب واضح لکھا ہوا ہے، مگر پھر بھی زندہ رکھا ہوا ہے، وہ ان کو گاڈ کہہ رہے ہیں۔ اگر آدمی کنٹینیو زندہ ہے تو وہ خدائی تو ہو گیا، الحی القیوم تو اللہ تعالیٰ ہے، حی کہتے ہیں زندہ اور قیوم کہتے ہیں قائم رہنے والا۔ اگر آپ ان کو زندہ کہیں گے، زندہ تو کیا مطلب، رائٹ ہینڈ سائڈ میں بٹھائے ہوئے تو کیا ہے اللہ، اور وہ کون ہے؟ ایسا تو کوئی آیت میں نہیں لکھا ہوا۔ تو میرا آپ کو یہ بتانے کمپیریزن ساتھ ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ خود دیکھیں کہ کون آدمی، کون سا پیغمبر جو پرسنالٹی بائبل پورٹرے کر رہی ہے، اور ایک عیسیٰ السلام کی پرسنالٹی اللہ تعالیٰ آیات میں بتا رہے ہیں، تو آپ کمپیئر کر لینا، اور چوائس آپ کے اپنے اوپر ہے۔ اور آج پتہ چل رہا ہے آپ کو، یہ بھی نہیں کہ وہ اس وقت پتہ چلے گا کہ وہاں جا کے پتہ چلے گا سارے مسئلے مسائل وہاں حل ہوں گے، ارے سارے مسئلے مسائل یہاں حل کرے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ آیات میں بتا رہا ہے کہ وہ کیا کہیں گے۔ اور عیسیٰ السلام نے واضح طور پہ کہا، جیسے اللہ نے کہا تھا میں تجھے وفات دوں گا، انہوں نے کہا جب آپ نے مجھے وفات دی اس کے بعد گواہ آپ تھے، اس کے بعد کا مجھے علم نہیں ہے کہ میرے پیچھے کیا ہوا، اور پھر بھی کہا کہ ان کو آپ بخش دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ تو یہ سب فیلنگز ہیں نا، مگر اب یہ کہ وہ بخش دی جائیں گے کیا لوگ؟ اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ بخش دی جائیں گے، آپ کے پاس اس وقت اس علم کی نالج ہے، عیسیٰ السلام آپ کے پاس علم ہے، نالج ہے، تو آپ نالج سے اس کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آگے یہ نہیں کہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ، آگے قرآن میں یہ نہیں کہ اللہ بخش رہا ہے۔ دیکھیے سورہ نساء 4 کی 159،
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اگر نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی ہو سوائے اس کے ساتھ اس کو جو اپنی موت سے پہلے ضرور ایمان لانا ہوگا، اور قیامت کے روز عیسیٰ جو ان پر گواہ ہوں گے۔ یہ بات سمجھیں کہ اہل کتاب جو ہیں، اس کتاب کے اہل جتنے بھی ہیں، اس کتاب کے اہل جتنے بھی ہیں، ان کو اس بات پر ایمان لانا ہو۔ کس بات پر ایمان لانا ہو؟ کہ قیامت کے روز وہ علم ہے گھڑی کے، اور وہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں وہ انہوں نے کیا کہا تھا اپنی زندگی ون لائف سائیکل کا، ایک لائف سائیکل انہوں نے بتا دی کہ وہ اس بات کے گواہ تھے جب تک وہ ان لوگ موجود تھے، اور بندگی کرو اللہ کی جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ بات کہ وہ اس بات کے وہ قیامت کے روز آج آپ پہ گواہ ہے، قیامت کے روز وہ بھی گواہ ایسے ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے وہاں اسٹیٹمنٹ ہمیں آج بتایا ہوا ہے، کیونکہ اس گھڑی کے اس وقت گھڑی کے وہ نالج ہیں، یا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ، ساتھ ہی کس طرح ہیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بے شک اس دن وہ علم کی، وہ کیا علم ہے عیسیٰ السلام اس دن گھڑی کے جو آج ہم کو پتہ چل رہا ہے۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ نالج ہے، اس دن عیسیٰ السلام کیا کہیں گے، اس قیامت کے روز، اس گھڑی کے روز کیا بات چیت ہوگی اللہ کے ان کے درمیان، وہ انفارمیشن آج آپ کے پاس ہے اس آیت کی بیس پہ۔ تو عیسیٰ السلام اس گھڑی کے ہو گئے علم، تو آج اس علم سے میں فائدہ لے لوں نا، یہ ابھی تو وقت ہے میرے پاس، جب میں اس دنیا میں ہوں، ابھی تو میں ہوں نا اس دنیا، تو میں اس سے فائدہ لوں کہ میں ایسے بلیو نہ رکھوں کہ ان کو جو وہ انکار کر رہے ہیں واضح طور پہ، وہ ایسی بات انہوں نے کہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی موت سے قبل ہر اہل کتاب کے لیے نہیں ہے اگر وہ اپنی موت سے پہلے اس بات پر ایمان نہیں لائے گا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور عیسیٰ السلام قیامت کو ان پہ گواہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ قیامت جو ہوگی اس دن یہ بات اللہ کی اور عیسیٰ کے درمیان ہو رہی ہے، قیامت کے دن ہو رہی ہے نا، اس دن کے وہ آپ پہ گواہ کیسے ہو گئے کہ آج آپ کو پتہ ہے ہی نہیں، پتہ آپ کو، آج آپ کو پتہ چل گیا عیسیٰ السلام نے کیا کہنا ہے اس دن، تو علم آ گئی آپ کے پاس عیسیٰ السلام کا، عیسیٰ السلام نے کیا جواب دیا، تو وہ نالج ہو گیا اس دن ڈے آف ججمنٹ کے، اور وہ اس بات کے گواہ ہیں۔ تو آج ہم اس سے گواہی سے فائدہ لے لیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں ہے کہ سوائے کہ اس کو ایمان لانا پڑے گا اپنی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن عیسیٰ السلام جو ان پہ گواہ ہو گئے۔ کہ عیسیٰ السلام کیسے گواہ ہو گئے بتائیے، اس دن یہ گواہ کیسے ہوئے؟ کیونکہ ان کے بارے میں آج لکھا ہوا ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سے کیا سوال جواب کرے گا، اور عیسیٰ السلام نے کیا جواب دیا۔ آج آپ کے پاس انفارمیشن ہے، اور اس سے اپنی اصلاح کر لیں، اور اگر آپ ورنہ قیامت آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ یہاں آج کہہ رہے ہیں ہمارے تمہارے سن آف گاڈ یا گاڈ کہا تھا، انہوں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں، تو اس طرح وہ گواہ ہو گئے۔ اور آگے لکھ دیا اسی مائدہ کی 19 کنٹینیوٹی میں، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ نے کہا یہ آج کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دے گا، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان کے بارے میں راضی ہوا اور وہ اس کے بارے میں رضامند ہوئے، وہ عظیم کامیابی ہے۔ تو اس دن عیسیٰ السلام نے جب یہ کہا کہ آپ انہیں بخش دیں، وہ تھی 118 آیت، اور یہ مائدہ کی 119 کنٹینیوٹی میں، کہ آج کے دن اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ السلام، اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کے جو سچے تھے، سچے کیسے ہوں گے آپ؟ کہ اس سچائی کو آج ایکسیپٹ کریں آپ۔ عیسیٰ السلام نے کیا کہنا ہے اس دن، ان کی برتھ، ان کی میسج، ان کی ڈیتھ، وفات کو آج ایکسیپٹ کریں گے آپ، اور وہ ایک ہی لائف سائیکل بتا رہے ہیں۔ تو اس علم کو آج آپ مانیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن سچے لوگوں کو سچائی فائدہ مند ہو جائے گی۔ یہ تھوڑی کہ آپ کو ایسے کھڑے ہوں گے ہمیں پتہ ہی نہیں پتا، جو سچے لوگ ہیں جو سچائی کو آج اللہ نے کہا آج کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، جو آج سچ بات کو سمجھ جائیں، ان کے لیے جنت ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ نے عیسیٰ السلام کے کہنے سے معاف نہیں کیا، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، مگر کہنے کی طاقت اللہ نے ان کو دی، معاف پھر بھی نہیں کیا۔ ہاں یہ میسج علم آج آپ کو پتہ ہے، آج آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ السلام کیا کہیں گے، تو آپ اس میسج سے آج اپنے کو سچا کر لیں، سچ کر لیں، میسج یہ ہے اس کا، تو وہ سچائی سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو جنت ملے گی۔ اور اگر نہیں مانیں گے تو اللہ نے تو کہہ رکھا ہے، پہلے سے میسج دیا ہوا، پہلے سے کتاب میں موجود ہے، اس دن کا بھی وقت موجود ہے، عیسیٰ السلام نالج بھی تھے، پتہ بھی چل گیا۔ تو یہ چیز آپ کو آج کرنی ہے۔